زندگی سے کھلواڑ مت کرو. اور اس کے بعد آئیے دوسری بات, اللہ اکبر, ماں باپ کے بھی تو کچھ حقوق سمجھے جاتے ہیں, بیوی کے بھی تو کچھ حقوق سمجھے جاتے ہیں. عام طور پر لوگ بہن بھائیوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے, بہن بھائیوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے لوگ. اللہ اکبر. آئیے, اگر آپ نے بہن کا حق ادا نہیں کیا, بہن کا حق کیا ہے؟ اگر بہن بھوکی ہے اسے کھانا کھلاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا. جب بھی ہماری طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, فوراً ذہن میں آتا ہے مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ. یہی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. میں بھی مسجد مدرسے والا آدمی ہوں, لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں, مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسے میں دینے سے زیادہ اگر ہمیں کہیں ثواب ملتا ہے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو خرچ کرنے کا ثواب, ایک تو صلہ رحمی کا ثواب. لیکن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مدرسوں سے معاذ اللہ منہ موڑ لیں, کیونکہ مدرسوں کا وجود ضروری ہے. العلم حیات الاسلام, علم اسلام کی زندگی ہے. جب تک علم ہے تب تک اسلام ہے, اور علم اس وقت تک ہے انشاءاللہ جب تک مدارس قائم ہے. میں مدارس سے منہ موڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ ثواب ہمیں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. ہم مدرسے میں تو 50,000 لکھا دیتے, نام ہو گیا فلاں سیٹ صاحب نے 50,000 لکھا, لیکن بہن تو تڑپ رہی ہے, بھائی تو بے چین ہو رہا ہے. زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہمارے بہن بھائی اگر وہ مستحق ہے تو, بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا, اگر بھائی کو زکوٰۃ دینے سے اس کو شرم آئے گی, اس کو اچھا نہیں لگے گا, تو یہاں تک آپ کہہ کے دے سکتے کہ یہ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے تہواری ہے, یہ لے لے. یعنی زکوٰۃ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے صرف دل میں نیت کر لینا کافی ہے. لیکن ہم نے تو اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑا, ہم تو عیش کی زندگی گزارتے رہے اور ہمارے رشتہ دار قسم و کرسی میں زندگی گزارتے رہے. آؤ اس پر بھی ایک بات سنو. حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت مالک بن دینار مکے میں رہتے تھے. اس دور کے ایک بزرگ ہیں جو مالک ابن دینار کے حلقہ بگوش تھے, ان کے حلقے میں بیٹھنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں ایک شخص عجم سے آیا, عجم سے ہجرت کر کے آیا, اور عجم سے ہجرت کر کے آنے کے بعد وہ مکے میں رہنے لگا. پوری رات وہ حرم میں گزارتا, پوری رات حرم میں گزارتا, پوری رات حرم میں عبادت کرتا اور دن کو روزے سے رہتا. پھر میں نے سوچا, میں سفر پہ جا رہا تھا, میں نے سوچا میرے پاس اتنا زیادہ سونا ہے, یہ سونا میں سفر میں کیسے لے جاؤں گا, تو ایسا نہ ہو کہ مجھے لوٹ لیا جائے. تو میں نے سوچا مکے کے نیک لوگوں میں کون ہے, تو ایک بندے کو جو پوری رات حرم میں گزارتا تھا اور حرم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, تو میں نے اپنے سونے کی تھیلی اس بندے کے ہاتھ میں دے دی اور اس سے کہا کہ لو, میں سفر سے واپس آؤں گا تو یہ اپنا سونا واپس لے لوں گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ تم سفر پر گئے تھے اور اس شخص کا انتقال ہو گیا جو پوری رات عبادت کرتا تھا, جو روزانہ دن میں روزے رکھتا تھا. مجھے بڑا صدمہ ہوا, میرا اتنی محنت سے کمایا ہوا سونا, میری اتنی بڑی دولت ضائع ہو گئی. تو اللہ اکبر, میں پریشان رہنے لگا. ایک دن میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار سے کہا, اے مالک کیا کروں, میں نے بڑی محنت سے وہ سونا جمع کیا تھا اور اس شخص کو میں نے دیا اور اس کا انتقال ہو گیا, اب پتہ نہیں وہ سونا کہاں ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ایک کام کرو کہ جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کی شب جب آدھی گزر جائے تو شب جمعہ آدھی گزرنے کے بعد تم جو ہے وہ رکن یمانی کے پاس جانا, اور کعبۃ اللہ شریف میں کعبے کے 4 کونے ہیں, چاروں کونے کے ایک نام ہے. رکن اسود ہے, رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے, رکن یمانی ہے. تو مالک بن دینار نے کہا کہ شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد تم جو ہے وہ رکن یمانی پر جانا اور وہاں جا کر کھڑے رہنا. جب بھیڑ چھٹ جائے تو جس شخص کو تم نے سونا تھمایا تھا اس کا نام لے کر کے کہنا کہ اے فلاں مجھ سے بات کر, کیونکہ اگر وہ شخص اہل جنت میں سے تھا, کیونکہ تم کہتے ہو کہ وہ پوری رات عبادت کرتا تھا, وہ پوری رات حرم میں گزارتا تھا اور ہر
دن روزہ رکھتا تھا تو یقیناً وہ جنتی ہوگا. اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں کی روحیں ہر شب جمعہ کو رکن یمانی کے پاس جمع ہوتی ہے, تو تم وہاں پر آواز لگانا. اگر وہ جنتی لوگوں میں سے ہے تو وہ تم سے بات کرے گا, تمہاری سونے کی تھیلی تمہیں مل جائے گی. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ میں گیا, جب بھیڑ چھٹ گئی تو میں نے آواز لگائی, اے فلاں تم مجھ سے بات کرو, مجھ سے کلام کرو, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اس وقت کوئی جواب نہیں آیا. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں پھر حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا, اور مالک بن دینار کے پاس جانے کے بعد میں نے ان سے کہا, انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. حضرت مالک بن دینار نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا وہ جنتیوں میں سے نہ تھا. حرم میں پوری رات عبادت کرنے کے باوجود, ہر دن روزہ رکھنے کے باوجود وہ جنت میں نہیں تھا, وہ جنتیوں میں سے نہیں تھا. اب جاؤ یمن کا سفر کرو, اور یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے برہوت. وہاں رات کو جاؤ, نصف سب گزرنے کے بعد اس کنویں میں آواز لگانا, اب تمہیں وہ وہیں ملے گا جو یہاں نہیں ملے گا, وہ وہاں ملے گا. وہاں جاؤ. وہ کہتے میں یمن پہنچا اور اس کنویں پر پہنچا تو وہاں سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. میں خوف زدہ تھا کیونکہ وہاں عذاب دیا جا رہا تھا. حالانکہ وہ شخص اللہ کے ولی تھے, عام آدمی کو یہ سب چیزیں سنائی نہیں دے سکتی, وہ اللہ والے تھے. انہوں نے کہا, پھر میں نے اس کو آواز لگائی تو انہوں نے مجھ سے کہا میں حاضر ہوں. اس کنویں میں نے آواز لگائی, جہنمیوں کے کنویں میں, اس نے کہا میں حاضر ہوں. میں نے سوچا پہلے اپنی تھیلی کے متعلق بات کر لوں, کہا میرا سونا کہاں ہے بھائی؟ اور اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے گھر کے زینے کے نیچے تمہارے سونے کی تھیلی میں نے دفن کی ہے, وہاں جا کر کے نکال لو. میں نے کہا آپ اتنے اللہ والے, عبادت گزار, نیک پرہیزگار, کس چیز کی وجہ سے جہنم میں ہو؟ کہ کوئی چیز نہیں, صرف ایک گناہ ہے میرا, ایک گناہ. اگر یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں. کہ کیا گناہ ہے؟ کہ جب میں مر گیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیری ایک ہی بہن تھی, تو اس کو چھوڑ کر کے مکہ آ گیا ہجرت کر کے. تو یہاں کھاتا رہا, وہ بھوکی رہی. تو یہاں پیتا رہا, وہ پیاسی رہی. تو یہاں کپڑے پہنتا رہا اور وہ وہاں پر پھٹے پرانے کپڑوں پہ زندگی گزارتی رہی. تو نے اپنی بہن سے کبھی رابطہ نہیں کیا, تو نے اپنی بہن کی کبھی خیریت نہیں پوچھی. میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی, اور صرف بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے میری عبادتوں کا مجھے وہ صلہ نہیں ملا جو میں سمجھتا تھا, اور بہن کی حق تلفی نے مجھے جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیا. میرے بھائی, تیری سونے کی تھیلی مل جائے تو میری بہن سے ملاقات کرنا. اگر میری بہن مجھے معاف کر دے گی تو انشاءاللہ تعالی میں پھر جنت میں چلا جاؤں گا. مجھے بتاؤ آج بہنوں کے ساتھ کیا حال ہے اپنا, بہنوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے مرچی والوں تو مجھے معاف کر دینا. ہم نے پیروں کو تو مرغ مسلم کی دعوت کھلائی, کیا کبھی اس اہتمام کے ساتھ ہم نے بہن کی بھی دعوت کی؟ میرا سوال ہے. حالانکہ پیر کی دعوت کرنا ہم پہ فرض نہ تھی, لیکن بہن کے حقوق ادا کرنا تو ہم پہ فرض ہے. میں یہ نہیں کہتا پیروں کو دعوت نہ دو, یہ بات قطعاً نہیں, یہ بات قطعاً نہیں ہے. جتنا اہتمام ہم پیران نظام کے لیے کرتے ہیں, ارے پیر کے لیے تو ہزاروں گھر ہیں, وہاں تو سب جگہ اہتمام ہی اہتمام ہے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو ہمارے سوا کون ہے؟ ہم نے ان کے کیا حقوق ادا کیے؟ ہم نے اصول کو چھوڑ کر کے فنا کی طرف توجہ کی, اور یہ شیطان کی عادت ہے, وہ فرائض سے ہٹا کر کے انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے. پیروں کی بھی دعوت کرو, شان سے کرو, نظر و پیش کرو, شان سے کرو, لیکن پہلے اپنے بہن بھائیوں کا. ورنہ دیکھو مکے میں مرنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے. یہ حقوق ہیں. آخری طرف چلتے ہیں, آخری حصے کی طرف. اس سے بڑے حقوق العباد ہیں. اب 2 حق بچے ہیں, وہ بیان کر کے بات مکمل ہوتی ہے. اس سے بڑے بہن بھائیوں سے بڑے حقوق ماں باپ کے ہیں. ماں باپ کے حقوق اس سے بڑے ہیں. بلکہ سرکار غریب نواز
فرماتے ہیں، ایک حدیث فرماتے ہیں میری نظروں سے گزری، ایک بندہ قیامت میں لایا جائے گا، قیامت میں بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی، اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی، اور میزان پہ اس کی نیکیاں جب رکھی جائے گی تو اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا۔ جب اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا وہ ابھی تصور کرے گا کہ میری نیکیوں سے میزان بھر گیا ہے، میں اب عنقریب جنت میں جانے والا ہوں۔